کل عید کے خطبہ میں کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ قربانی کا وہ بیان کر رہے تھے، قربانی کے جانوروں کا بیان کرنے پہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک بکری کی قربانی پورے خاندان کی طرف سے اور پورے قبیلے کی طرف سے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، جبکہ ہمارے نزدیک فقہائے احناف کے نزدیک صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ اور گائے یا ان کی جو جنس ہوگی اس میں 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں، اور بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ جو ہوگا یا ان کی جنس سے جتنے بھی ہوں گے تو اس میں ایک شخص کی طرف سے وہ کفایت کرے گا، اس میں 2 یا اس سے زائد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو اگر ہم تھوڑا سا کامن سینس یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بکری کی قربانی پورے قافلے کی قبیلے کی طرف سے جائز ہے۔ اب الزامی طور پہ ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی اگر بکری کی قربانی ایک پورے خاندان کی طرف سے کرنا جائز ہے تو اونٹ کی قربانی کرنا پورے خاندان کی طرف سے کیسے ناجائز ہو گیا؟ گائے کی قربانی آپ 7 افراد کی طرف سے کرتے ہیں تو پورے خاندان کی طرف سے اس کی قربانی کیوں نہیں ہوگی اگر بکری کی قربانی ہو سکتی ہے تو؟ لیکن انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس گفتگو کو سنیں گے، انشاءاللہ بڑی کارآمد گفتگو ہوگی۔ امام مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1318، امام ابو داود کتاب الضحایا حدیث نمبر 2809، ترمذی ابواب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 904 1502، ابن ماجہ کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3132، اور موطا امام مالک کتاب الضحایا حدیث نمبر 1395، امام نسائی حدیث نمبر 4393، اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدن عن 7 والبقرہ عن 7، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی معیت میں حدیبیہ کے سال جو اونٹ ہے اس کو 7 کی طرف سے قربان کیا، اور جو گائے ہے اس کو 7 افراد کی طرف سے قربانی میں پیش کیا۔ آگے بڑھیں، ابو داود کتاب الضحایا حدیث نمبر 2808، جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ وہاں تو وہ اپنا قول بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث موقوف ہے، لیکن یہاں پہ حدیث مرفوع کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ اور اس کی جنس جو ہوگی وہ 7 کی طرف سے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اور ایک حدیث ہے جہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حدیبیہ کے موقع پہ 70 اونٹ ذبح کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ میں سے 7 لوگ ایک اونٹ میں شریک ہو جائیں، یعنی اونٹ کو 7 کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی حضور نے اونٹ میں 7 سے زائد افراد کو شامل نہیں کیا ہے، ورنہ لوگ اتنے زیادہ تھے تو کہتے کہ ایک اونٹ قربانی میں دیں گے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اور اونٹ کی قربانی جو ہے وہ 7 کی طرف سے اور گائے کی قربانی کو 7 کے لیے رکھا، اور حکم دیا کہ اشترکوا فی الحدی، آپ اس حدی میں آپ ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں، اور 7 لوگ شامل ہو گئے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہیں، اس سے زیادہ پہ آپ جائیں گے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس پہ ہمارے فقہا نے مسئلہ اس کا استخراج کیا ہے، اس سے مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ میں یا گائے میں 7 سے زائد لوگ شامل ہو جائیں تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ کسی ایک شخص کا حصہ جو ہے وہ 7ویں سے کم ہو جاتا ہے، ایسا کرنا کسی طور پہ شرعی طور پہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اب جب اونٹ کی قربانی 7 سے زائد لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، گائے میں 7 سے زائد لوگ شامل نہیں ہو سکتے، پھر کیوں کر ہم یہ کہیں گے کہ بکری میں 7 سے زائد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جو اس بارے میں حدیث آئی ہے وہ اس کے سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی آگے چل کر کوشش کروں گا۔ ایک اونٹ اور ایک گائے قربانی کے باب میں 7 بکریوں کی طرح ہوتا ہے، 7 بکریوں کے برابر ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3136 کے تحت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، فقال، عرض کیا، ان علی بدنا، مجھ پہ ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی لازم ہے، وانا موسر بہا، اور مجھے اتنی طاقت بھی ہے، ولا اجدھا فاشتریھا، لیکن مجھے گائے نہیں مل رہی ہے کہ میں اس کو ذبح کروں، اس کی قربانی دوں۔ اب عبداللہ ابن عباس آگے بیان کرتے ہیں، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا، أَن يَبْتَاءَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ کو گائے نہیں مل رہی ہے یا آپ کو یہ اونٹ جو ہے یہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ اس کے بدلے میں 7 بکریاں لائیں، ان کو ذبح کریں، تو آپ کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب ان کے بتائے ہوئے مسئلہ کے مطابق حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایک بکری لے کے آؤ اور اس کی قربانی کرو، آپ کے گھر میں جتنے لوگوں پہ قربانی واجب ہے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بکری وغیرہ یا اس کی جنس ہوتی ہے وہ ایک کی طرف سے اس کی قربانی کفایت کرے گی، ایک سے زائد میں ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث کو کچھ ائمہ نے ضعیف کہا ہے، اور انہوں نے یہ حضرات بھی اس کو ضعیف کہہ کے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو قابل عمل نہیں ٹھہراتے۔ حالانکہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو اس حدیث کے جو راوی ہیں عطا خراسانی، جن کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ کلام فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے۔ جیسے یحییٰ بن معین نے اسحاق بن منصور اور امام ودودی کے حوالے سے، امام ودودی رحمہ اللہ ایسے شخص ہیں، ایسی ذات ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عمر سے حدیثیں لی ہے، ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ثقہ ہے۔ ابو حاتم رازی نے عطا خراسانی کو ثقہ کہا، امام نسائی نے کہا لا باس بہ، ان کی حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں، امام دارقطنی نے کہا ہو فی نفسہ ثقۃ، وہ بذات خود ثقہ ہیں، امام ابن سعد نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں۔ تو یہ ہٹ درمی چھوڑ کے ان کو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمارے موقف کی تائید کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی اور ایک حدیث شرح معانی الآثار حدیث نمبر 6221 ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ مجھ پہ ایک اونٹ کی قربانی، ایک اونٹنی کی قربانی لازم آئی ہے، لیکن ایسا ہوا ہے وقت غربت انی، وہ اونٹنی غائب ہو گئی ہے۔ اب صاحب نصاب تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اشتری 7 من الغنم، آپ بھیڑ یا جو اس کی جنس ہوگی آپ وہ 7 خرید کے لائیں اور اس ایک اونٹنی کے بدلے میں ان کی قربانی دے، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ 7 بکریوں کے برابر، 7 بھیڑوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر یہ یہاں بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو اس شخص کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا جانور جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے، اور حضور اس کی دل جوئی کے لیے یہ کہتے چونکہ بکری جو ہے، ایک بکری ایک بھیڑ وغیرہ وہ پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے، تو آپ ایک بکری اس کے بدلے میں لے آؤ، آپ کے پورے خاندان کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اشتری 7 من الغنم، آپ 7 جو بھیڑ ہیں وہ 7 بھیڑ خریدیں اور ان کی قربانی کریں، تب جا کے آپ کی قربانی یہ جو ہے آپ بری الذمہ ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو بڑا جانور ہے، جو اونٹنی ہے، اور سابقہ حدیث سے جو گائے یا اونٹ ہے اس میں 7 حصے ہیں اور وہ برابر 7 بکریوں کی طرح ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایک بکری جو ہے وہ پورے خاندان کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ آگے اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے اب جو کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایک بکری جو ہے ایک قبیلے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، اس کی وضاحت اس حدیث کے بعد کرتا ہوں، سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ایک میڈا قربان کیا۔ یہ حدیث ہے، حوالہ میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ بڑی مشہور بات ہے اور یہ کئی کتابوں میں اس طرح کی حدیث آئی ہے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے اس میں حوالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے کی، اور ایک مینڈھا لایا اور اس کو اپنی امت کی طرف سے، ان امتیوں کی طرف سے قربان کیا جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی، اور فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس حدیث سے تو بذات خود پتہ چل رہا ہے کہ اس سے واجب تو ادا نہیں ہوگا،
لیکن یہ ثواب کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن پہ قربانی لازم نہیں ہے، اگر ان کی طرف سے قربانی کی جائے اور ان سب کو اس میں شامل کیا جائے. جیسے میں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. گھر میں ایک فرد ہے، اس کی طرف سے آپ نے ایک بکری ذبح کی، ہو گئی. اس کے بعد 5 اور بندے ہیں جن پہ قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی چاہتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کریں. تو آپ دوسری بکری لے کے اس کو ذبح کریں اور یہ کہیں کہ یہ پورے خاندان والوں کی طرف سے. تو واجب تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ثواب جو ہے، ثواب میں آپ ہر کسی کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور امام کاسانی نے اس مسئلہ کو البدائع الصنائع کتاب التضحیہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 70 پہ، جو کوئٹہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك لاجل الثواب. اللہ کے رسول نے جو امت کی طرف سے قربانی کی، پورے اپنے اہل بیت کی طرف سے جو قربانی کی، وہ بطور ثواب انہوں نے ایسا کیا. وہو انہ جعل الثواب تضحیۃ بشاۃ واحدۃ لامتہ. اور یہی جو امت کی طرف سے ایک ہی قربانی کی گئی، تو وہ بھی پوری امت کو ثواب پہنچانا مقصود تھا. اس سے پوری امت کی طرف سے جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو جب ایک تو عیال کی طرف سے، پھر ان سے میری یہ گزارش ہے، پھر تو یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام نے ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کوئی بکری، کوئی مینڈا، کوئی یہ دمبا یا بھیڑ وغیرہ لا کے اس کو ذبح کریں اور کہیں کہ یہ پوری امت کی طرف سے؟ جہاں آپ خاندان کی بات کرتے ہیں وہ بھی حدیث میں ہے، حضور نے ایسا کیا. یہ بھی تو حدیث میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک ہی جانور کی قربانی کی. تو آپ یہ بھی ممبر پہ کہیے، پھر تو سارے لوگ بچ جائیں گے، کسی کو قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک بکری لائیں اور اعلانیہ طور پہ آپ اعلان بھی نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو ذبح کریں، کہیں کہ یہ میری امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. تو ایسا کہنا جو ہے وہ سراسر نادانی ہے. اب آگے چلیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان تمام احادیث کو، جہاں حضور نے ایک مینڈے کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنی یہ آل کی طرف سے، ایک مینڈے کی قربانی جو ہے اپنی امت کی طرف سے کی، ان احادیث کو لے کے پھر انہوں نے کلام فرمایا ہے. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اسی بدائع الصنائع میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے یہ عمل کیا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ حکم منسوخ ہوگا، پہلے حضور نے ایسا کہا ہو، پھر بعد میں اس کو منسوخ سمجھا جائے گا. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس معاملے میں بھی اس کو منسوخ سمجھا جائے، کچھ اور بھی تعویلات علماء نے کی ہے، وہ میں عرض کروں گا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، اس طرح کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوا ہو. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور بڑی اچھی بات کہی ہے جو ہم نے شروع میں بتائی تھی، کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری سے غیر معین افراد کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی، تو اونٹ اور گائے جو ہوتی ہے بدرجہ اولا ان کے بارے میں یہ چیز ثابت ہوگی، پھر تو وہ بھی پوری امت، پورے خاندان، پورے قبیلے کی طرف سے ان کی قربانی دی جا سکتی ہے. اسی لیے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 چیزیں ہمارے سامنے. ایک چیز یہ ہے کہ گائے کی قربانی میں حضور نے 7 افراد شامل کیے، اونٹ کی قربانی میں 7 کا حصہ بتایا اور کہا کہ اونٹ کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں، تو اس میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف حدیث ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی آل کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے فرمایا یا ذبح فرمایا. تو اس میں وہ تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ والا حکم جو ہے اس میں حضور کی تخصیص ہے، یہ حضور کے لیے خاص ہے. حضور نے ایسا کیا، ہاں ان کے لیے درست ہوگا. جیسے ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ نماز تہجد ہے، وہ حضور علیہ السلام کے لیے فرض تھی اور وہ فرض کے طور پہ پڑھتے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور فقہا نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن وہ ہم پہ لازم نہیں کہ ہم وہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہوں، تو لہٰذا اس میں جانے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ بھی ایک حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بھی ایک جگہ آپ کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بھی گزرے گا کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے، انہوں نے 2 مینڈے لائے. 2 مینڈے لانے کے بعد ایک مینڈے کو ذبح کیا اور کہا اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما. تو کیا حضرت علی کو امت کی فکر نہیں تھی؟
اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں تھی، انہوں نے قربانی کی تو کہا کہ یہ بکری جو ہے یہ میری طرف سے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس میں خاندان کو شامل نہیں کیا۔ تو یعنی بکری جو ہے وہ ایک کی طرف سے قربانی اس کی دی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی نے جو حدیث بیان کی ہے ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور کے دور میں گھر والوں کی طرف سے کوئی قربانی کرتا تھا اور پھر سب کھاتے تھے، ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 182 پہ یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ تو اس میں امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دور رسالت میں چونکہ لوگ محتاج تھے تو قربانی کرتے تھے، اور اگر قربانی کے ایام میں کسی پہ قربانی واجب بھی نہیں ہوتی اور گھر میں کوئی بکری وغیرہ ہوتی اس کو ذبح کر دیتے، ایک تو ثواب کے طور پہ سب کو شامل کر لیتے، یہ واجب قربانی نہیں تھی۔ یہ مسئلہ آپ سمجھے، واجب قربانی نہیں تھی۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ واجب کے طور پہ قربانی نہیں کرتے بلکہ بطور نفل قربانی کرتے ہیں تو ثواب کے لیے آپ پوری امت کی طرف سے آج بھی کر سکتے ہیں، پورے خاندان کی طرف سے آج کر سکتے ہیں، پورے اہلیان کشمیر کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ذریعے اس کو واجب ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ جس پہ قربانی واجب ہے اس کی قربانی اس سے ادا ہو جائے گی، تو ایسا کہنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے یہ کہا ہے کہ بکری جو ہے وہ ایک کی طرف سے کفایت کرے گی اور اس میں 2 یا 3 یا اس سے زائد کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الاضحیہ 5ویں جلد صفحہ 304 پہ، بدائع الصنائع کتاب الاضحیہ 5ویں جلد صفحہ 70 پہ، اور فتاوی سراجیہ صفحہ 386 جو پشاور سے چھپی ہے اس میں مسئلہ لکھا ہے الشاۃ لا تجزی الا عن واحد والبقرہ تجزی عن سبعۃ، بکری جو ہے وہ ایک کی طرف سے اس کی قربانی دی جا سکتی ہے اور گائے جو ہے وہ 7 کی طرف سے قربانی اس کی دی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات جاتے جاتے میں یہ عرض کروں کہ اگر بکری کی قربانی پورے خاندان کی طرف سے جائز ہے تو گائے کی قربانی بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ اونٹ کی قربانی پورے خاندان، پورے قبیلے اور پوری امت کی طرف سے کیوں جائز نہیں ہے؟ تو لہٰذا بطور نفل اگر کی جائے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اس سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ انفارمیشن جو ہم نے اس میں پرووائڈ کی اگر آپ کو اچھی لگی تو کوشش کریں کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔